السلام علیکم۔ دین اسلام کا منبع اور مرکز مکہ کا مقدس شہر ہے۔ مکہ شہر کے اندر اگر کوئی خاص جگہ ہے جہاں دین اسلام کے بیج بوئے گئے تو وہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ شریف ہے۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی اپنی ایک بے حد خاص اہمیت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف مسلمانوں کو منہ کر کے 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دنیاوی معاملات کے حساب سے دیکھا جائے تو خانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے سال کے 365 دن انسانوں کا رش کم نہیں ہوتا۔ ہر لمحہ ہر وقت آپ کو خانہ کعبہ کے گرد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ جب بھی مسجد الحرام کے مناظر دیکھیں گے تو آپ کو مسلمانوں کی جماعت خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہوئی ضرور نظر آئے گی۔ کبھی اس جماعت کی تعداد آپ کو کم نظر آئے گی تو کبھی اس جماعت کی تعداد آپ کو ہزاروں لاکھوں میں بھی نظر آئے گی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اب طواف کرتے ہوئے مسلمانوں کے یہ خوبصورت ترین مناظر دیکھ کر انسانی عقل یہ سوال ضرور کرتی ہے کہ کیا کبھی ماضی میں طواف کا یہ سلسلہ کبھی رکا یا پھر کبھی مستقبل میں ایسا موقع آ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف مکمل طور پر رک جائے۔ اس کے علاوہ جمہور میں ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کا رکنا تب ہی ممکن ہوگا جب قیامت کی گھڑی سر پر آن کھڑی ہوگی۔ اسٹوڈیو 1 کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماضی میں کب خانہ کعبہ کا طواف مکمل طور پر رک گیا یا روک دیا گیا، اور اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت چینل کے اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو تاریخ اقوام عالم کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف کئی سانحات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ طوفان نوح کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی بنیادیں بھی گر کے آب ہو گئیں۔ پانی کے ریلے نے خانہ کعبہ کی جگہ ریت اور مٹی اکٹھی کر دی۔ ریت اور مٹی کا یہی انبار بعد میں ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں مرجع عوام بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ اس ٹیلے پر آ کر دعا کرتے، حج کے لیے بھی لوگ اسی ٹیلے پر آتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک جاری رہا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کئی دفعہ بارشوں کے پانی اور سیلابی ریلوں کی زد میں بھی آیا، یہاں تک بھی ہوا کہ کعبہ شریف کا چوتھا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو خانہ کعبہ کا محاصرہ کر کے اسی جگہ پر شہید کیا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف کی فوج نے جب خانہ کعبہ کے اوپر سنگباری کی تو تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ کا طواف مکمل طور پر روک دیا گیا۔ کسی شخص کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مطاف کی حدود میں داخل ہو اور خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ میں طواف کے مکمل رکنے کا حوالہ ہمیں تاریخ ابن خلدون سے ملتا ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں درج ہے کہ اموی جرنیل حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس اور کوہ کیقیان پر منجنیقیں نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری کی۔ یہ سنگباری اتنی شدید تھی کہ اس وقت کوئی بھی ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف نہ کر سکا۔ اس سنگباری کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں یہ جنگ جاری تھی کہ اس وقت کا بادشاہ یزید مر گیا۔ یزید کی موت کی خبر جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے پکار کر کہا، ارے کمبختو اے عدو اللہ، اب تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار مر چکا ہے۔ اس کے بعد دوستو 929 عیسوی میں کرامتہ فرقے کے پیروکار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ان خبیثوں نے حرم شریف میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کرامتہ فرقے کے بانی ابو سعید کا بھائی تھا۔ اس قتل عام میں مکہ شہر اور گرد و نواح میں 30,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان شہید ہونے والے مسلمانوں میں طواف کرنے والے 700 افراد بھی شامل تھے۔ یہ نہتے مسلمان اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے جب ان کے اوپر دھاوا بول دیا گیا۔ جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف مکمل طور پر رک گیا۔
بحرین کے شہر ہجر سے آنے والے یہ کرامتا فرقے کے لوگ حجر اسود کو نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ 20 سال سے زائد عرصے تک خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ ابو طاہر کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان حج یا عمرے کے لیے مکہ کی طرف نہ جائیں، اس کی بجائے لوگ بحرین کے شہر ہجر آئیں اور یہاں پر اپنا حج اور عمرہ ادا کریں۔ اسی غلیظ ترین نیت کے پیچھے یہ شخص خانہ کعبہ سے حجر اسود کو چوری کر کے لے گیا تھا۔ ابو طاہر نے یہ بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے مکہ کا راستہ بند کر دیا جائے تاکہ عازمین حج مکہ جانے کی بجائے ہجر آئیں، لیکن اس بدبخت کو اس میں کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف اس وقت موقوف ہوا جب کعبہ شریف کے اوپر مرتدین نے حملہ کر دیا۔ کعبہ شریف پر مرتدین کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے 14 دن تک طواف مکمل طور پر معطل رہا۔ اس عرصے میں حرم کعبہ کے در و دیوار، اذان اور جماعت کی سعادت سے بھی محروم رہے۔ یکم محرم الحرام بمطابق 20 نومبر 1979 منگل کی صبح امام حرم شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے لاؤڈ سپیکر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ کہتانی تھا۔ اس شخص نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا دست راست جہیمان بن سیف العتیبہ تھا۔ ان کمبختوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بہروپ بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحہ کی ایک بڑی مقدار تہخانوں میں جمع کر لی تھی۔ جب ان لوگوں نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد تعینات کر دیے۔ ایک آدمی نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے وہ آ چکے ہیں۔ نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کر لیں۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینیوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت کروانا شروع کر دی۔ سعودی فرمان روا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا۔ علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ مسلح گمراہ افراد کے خلاف کارروائی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس فتوے کی روشنی میں بیت اللہ کے تقدس کے پیش نظر بھاری اسلحہ استعمال کرنے سے گریز کیا گیا۔ مرتدین کا مکمل صفایا کرنے کے بعد 7 دسمبر 1979 کو دوبارہ حرم شریف کو عبادت کے لیے کھول دیا گیا۔ اس لڑائی میں 75 باغی واصل جہنم ہوئے اور نیشنل گارڈز کے 60 فوجی شہید ہوئے۔ 4 پاکستانیوں سمیت 26 حاجی شہید اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مرتدین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سزائے موت پانے والے مرتدین میں 41 سعودی عرب، 10 مصر، 6 جنوبی یم، 3 کویت، جبکہ عراق، سوڈان اور شمالی یمن کا ایک مرتد شامل تھا۔ دوستو یہ ہیں وہ کچھ تاریخی حوالہ جات جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں یا مسلمانوں کے ماضی میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف مکمل طور پر موقوف ہو گیا۔ اب دوستو جہاں تک بات ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور جب خانہ کعبہ کا طواف موقوف ہو جائے گا تو قیامت قائم کر دی جائے گی، اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی پختہ روایت نہیں ملی۔ ہم نے اپنی طور پر پوری کوشش کی کہ ہمیں کوئی ایسی مستند روایت دستیاب ہو جو اس عقیدے کی تشریح کر سکے یا اس کا کسی طور سے بھی ساتھ دے سکے، لیکن دوستو کافی کھوج کرنے کے باوجود بھی ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی۔ یہ ہماری لا علمی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی دوست کے پاس اس معاملے کو لے کر اگر کوئی صحیح الاسناد حدیث یا احادیث موجود ہوں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس بارے میں ایک دلیل جو ہمیں سب سے زیادہ پڑھنے کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ اگر خانہ کعبہ کا طواف موقوف ہوتا ہے تو پھر اس عقیدے کی روح سے قیامت کو قائم ہو جانا چاہیے، لیکن ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ موقوف ہوا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے طواف کے موقوف یا رکنے سے قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اس کی سب سے تازہ ترین مثال تو کل اور پرسوں کا دن ہے جب مسجد الحرام کو مسلمانوں سے مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا، طواف کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا، مطاف کو خالی کروا لیا گیا اور حرم شریف کے اندر اسٹیرلائزیشن کے پروسیس کو سٹارٹ کر دیا گیا۔ اب دوستو اس وقت طواف کے اس طرح موقوف ہونے کے اوپر ہمارے سامنے 2 طرح کی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں۔
ایک ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی حکام نے حرم شریف کو، مطاف کے پورے ایریے کو، ایون پوری مسجد الحرام کو اس وجہ سے خالی کروایا تاکہ وہاں پر اسٹیرلائزیشن کے عمل کو سٹارٹ کیا جائے۔ یہ سب اس وجہ سے کیا گیا کہ حجاز مقدس میں وبا نہ پھیلے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری توجیہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ کچھ لوگوں کی طرف سے ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حرم شریف کے اندر کنسٹرکشن کا عمل جاری ساری تھا، اس تعمیراتی کام کی وجہ سے حرم شریف کو خالی کروایا گیا۔ اب دوستو تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی حکام کی طرف سے حرم شریف کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کا سلسلہ ایک مرتبہ سے پھر شروع ہو چکا ہے، لیکن حرم شریف کو خالی کیوں کروایا گیا، طواف کا سلسلہ موقوف کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی ٹھوس بات ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ سعودی حکام کا کیا بیان ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس علاقے میں رہنے والے عام پاکستانیوں یا دیگر مسلمانوں کا کیا موقف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ لوگ اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کے خیال میں کل خانہ کعبہ کا طواف کیوں موقوف کیا گیا یا روک دیا گیا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔